لڑکے میں کون سی خوبیاں ہوں کہ ہم اس کو کہیں کہ جی یہ ہے اسلامی نوجوان کہ جس سے نکاح کرنا چاہیے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ایک تو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، پھر اس کے عادات اطوار کردار کے بارے میں آپ نے معلوم کیا، عبادات پوری کرتا ہے، اعلانیہ طور پہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اخلاق کا اچھا ہو اور رزق حلال کی طلب میں جستجو رکھتا ہو، حرام سے بچتا ہو، یہ آئیڈیل نوجوان ہے کہ اگر ایسا مل جائے تو یہ تو اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن یقینی سی بات ہے کہ میں بھی اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس دور میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ بعض علم پڑھنے کے باوجود اور داڑیاں رکھنے کے باوجود بد اخلاق ہوتے ہیں، بیویوں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا، غلط سلوک کرنا، ایسے بھی ملتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اور بعض اوقات بغیر داڑھی والا لڑکا ہوتا ہے، دین سے بالکل دور، لیکن اخلاقی لحاظ سے اتنا اچھا ہے کہ اپنی بیوی کو بہت اچھا رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آئیڈیل سچویشن جو میں نے آپ کو بتائی یہ ہونی چاہیے، ورنہ جتنا زیادہ سے زیادہ اچھی خصوصیات کا حامل ہو اور اس میں خاص طور پر عبادات پر استقامت پذیر اور اعلانیہ گناہوں سے بچتا ہو، اس کو سب سے پہلے آپ فوقیت دیں، اور اس میں پھر شکل صورت میں تھوڑا بہت کمی بیشی بھی ہو تو چل جائے گا۔ پیسے کی تنخواہ کی کمی بیشی ہے، اللہ کا نام لے کے ایسے نیک آدمی کے ساتھ رہیں گے، اللہ تعالیٰ برکت دے گا، یہ ان چیزوں کو فوقیت دینی چاہیے۔ لیکن میں مطلقاً یہ نہیں کہہ سکتا کہ داڑھی والے کو یا کوئی دینی ادارے سے فارغ ہو وہ شخص آپ کا بس وہ مطلوب شرع ہوگا، کیونکہ داڑھی اور علم دین کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا کوئی شخص ان کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہا ہے، وہ شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر رہا ہے، اسی گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ اب میں آپ کو کہہ دوں کہ بھی دیکھیں داڑھی ہونی چاہیے، نمازی ہونا چاہیے اور علم دین حاصل کیا ہونا چاہیے، سرٹیفکیٹ بھی اس نے دکھا دیا، آپ نے کہا مفتی صاحب نے کہا تھا بس کر لیں، یہ ان خصوصیات کا حامل ہے، پتہ چلے کہ جھوٹ وہ بولتا ہے، گالیاں وہ بکتا ہے، بدنگاہیاں وہ کرتا ہے، خراب کردار اس کا ہے، بیوی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، بخیل حد درجہ ہے کہ وہ خرچے نہیں دیتا، یہ سب اس طرح کے سے ہوتا ہے۔ مطلب تو ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ظاہری اعتبار سے آپ کو اگر دینی نظر آ رہا ہو تو اس کے عمل اور کردار بھی دینی ہوں۔ بعض اوقات شریعت کو خود نافذ نہیں کیا جاتا، اس لیے اچھی طرح دیکھیں، اور میں اکثر یہ مشورہ والدین کو دیتا ہوں کہ اگر پاسبل ہو، جس بچی سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کو اگر اتنی قریبی ہونا کہ آپ نے اس کو قریب سے واچ کیا ہے کہ 1 1.5 سال 2 سال آپ نے دیکھا بہت اچھا اخلاق ہے، تھوڑی بہت خرابیاں تو ہوتی ہیں، اسی طرح لڑکے کو آپ نے دیکھا، ان سے آپ نکاح کریں، اچھا رہے گا۔ ہم جب اجنبی لوگوں سے ملتے ہیں تو یہ بہنیں ہماری اچھی طرح جانتی ہیں کہ تکلفات کے ہزارہ پردوں کے اندر رہ کر ایسے اخلاق سے باتیں کریں گی کہ سامنے لے کہے گا اللہ یہ تو اس سے تو اچھی کوئی عورت ہے ہی نہیں دنیا کے اندر، اور یہ پتہ نہیں کہ اس اوپر راکھ ہے اور اندر آگ ہے، بھری ہوئی چنگاریاں ہیں، اور جب ہاتھ ڈالیں گے تو ایسا جلائے گی کہ ہاتھ نکلے گا تو ہڈیاں ہوں گی، گوشت غائب ہوگا۔ وہ پھر مطلب یہ کہ جب پہلے پہل ملتی ہیں تو بڑے اخلاق کے ساتھ، پھر بچے کی شادی کر کے والدین سر پکڑے ہوتے ہیں کہ بھئی تو بڑی با اخلاق بن رہی تھی، یہ تو بڑی خطرناک ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ بہرحال اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک جو ہے وہ 1.5 2 سال تک کسی کو واچ کرتا رہے پھر کرے، اگر پاسبل ہو تو ایسا کریں، ورنہ پھر اللہ کا نام لے کر ظاہر دیکھ کر بھی کر لیں، اللہ تعالیٰ بہتر دے گا۔